نجات پانے پر شکر ربانی کا حکم۔ جب کافر قوم کی غرقابی کا وقت ہو گیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ سورۃ المومنین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعریف اور شکر کریں، کیوں نہ کہ اس نے یہ کشتی ان کے لیے مسخر فرمائی، اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی، قوم کا فیصلہ کر دیا اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، جیسے ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح سب کو حکم ہے کہ کام کی ابتدا میں دعا کی جائے تاکہ اس میں خیر و برکت حاصل ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے وقت حکم دیا، اور کہو کہ اے پروردگار مجھے جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور ساتھیوں سے فرمایا۔ ترجمہ: اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ ہود۔ یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے ہے، میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اس لیے اس کا عذاب مجرموں پر آ کر رہتا ہے جیسے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور غیر اللہ کی عبادت کی۔ طوفان نوح کی کیفیت اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی غرقابی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھی؟ گویا کہ پہاڑ تھے۔ سورۃ ہود۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر قطعے سے پانی پھوٹنے لگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ الہی میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ سورۃ قمر۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے
یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ کئی مفسرین نے فرمایا ہے کہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ بلند تھا۔ بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانی کثرت سے نکل آیا، یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹل میدانوں میں ہر جگہ آیا، جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ سورۃ ہود۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا۔ سام، حام اور یاف کا بھائی تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام کنعان بتایا ہے۔ وہ کافر اور فاسق تھا۔ اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جبکہ آپ کا دین و مذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے، حالانکہ وہ ان سے نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے، اور طوفان ختم ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کو جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ سورۃ ہود۔ یعنی جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسنا بند کر دے۔ چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو وہ سزا مل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا فرمائی اور سوال کیا کہ وہ کیوں غرق ہوا۔ اس سوال کا مقصد محض حصول علم تھا، یعنی اے اللہ، تو نے مجھ سے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا، حالانکہ وہ بھی میرے اہل و عیال میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھرانے کے ان افراد میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا، کیوں نہ کہ یہ فرمایا گیا تھا۔ ترجمہ: اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان کے جن کے حق میں ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ سورۃ المومن۔ اور وہ ان افراد میں شامل تھا جن کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اہل ایمان سے الگ ہو کر کفار سے مل گیا اور انہی کے انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں
ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فائدے سے بہرہور کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورۃ ہود۔ جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی سے اتر آئیں، جو طویل عرصہ پانی میں چلتی رہی تھی اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئے، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آئندہ زمانے میں آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی کی نسل کو باقی نہیں رکھا، صرف نوح علیہ السلام کی نسل چلی، جیسے کہ ارشاد ہے ترجمہ، اور ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رہنے والے بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اپنے بیٹوں کو وصیت۔ آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، ثقلبہ اور یاج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربرا اقوام ہیں۔ ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ طوفان سے پہلے ایک کنعان پیدا ہوا تھا جو کافروں کے ساتھ غرق ہوا، اور دوسرا آبر پیدا ہوا تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے اپنی بیویوں اور والدہ سمیت کشتی میں موجود تھے، جیسے کہ تورات میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے صبحان شام کے ایک شہر کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہسواروں کی اولاد، شہسواروں کو جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور گڈوریوں کی اولاد گڈوریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ گریبان سے پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا
زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں گے تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا، اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیوں نہ کہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بات تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جن کے تسمے خوبصورت ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس کھلا چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں جا کر یہ ہمیں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔